اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے ہیومن لائف سائیکل کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزیمبلنس دی ہے کہ تمہاری اپنی آبزرویشن میں ایک لائف سائیکل ایسا ہے کہ تمہاری اپنی زندگی کا بھی لائف سائیکل وہی ہے. یہ بڑی رکت انگیز آیات ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، جیسے کھیل اور تماشے کے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارا آپس میں حسب و نسب پہ فخر کرنا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد کی کثرت چاہنا ہے. قبائلی زندگی میں مال اور بیٹے بڑی چیز تھی، اور اولاد آج بھی ہے اور پھر مال بھی. کَمَثَلِ غَیْثٍ، اس کی مثال بالکل اللہ کے حضور ویسی ہے جیسا کہ ایک بادل. اعجب الکفار، جب وہ برستا ہے اور جو کسان ہیں ان کو یعنی خوش کر دیتا ہے نباتہ، جب ان کی فصل اگتی ہے. ثم یہیج، پھر وہ یکایک سوکھنے شروع ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرہ، پھر تم دیکھتے اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے. ثم یکون حطاما، اس کے بعد پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. یعنی جس طرح ایک فصل کا لائف سائیکل ہے کہ پہلے بیج بوتے ہیں، اس میں سے کومپل نکلتی ہے، پھر وہ کھڑی ہوتی ہے، پھر وہ زرد ہوتی ہے، کسان خوش ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، اینڈ پہ وہ چورا رہ جاتا ہے، توڑی یا چورا. انسان بھی دیکھیں پیدا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور اس کی مثال اللہ دی کہ کھیل تماشے کا پہلا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد آپس میں آرائش. جیسے ہی جوانی چڑھتی ہے تو آپ دیکھیں کس طرح وہ لڑکے اپنے بالوں کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آگے نا، یہ آپ اس کی ترتیب دیکھیں. لعب و لہو، لعب اس تماشے کو کہتے ہیں جس کے اندر یعنی کوئی شہوت کا عنصر شامل نہ ہو، اور لہو وہ ہے جس میں وہ عنصر بھی شامل ہو. وزینت، پھر زینت شروع ہو جاتی ہے. وہ تفاخر، اس کے بعد فخر، یعنی جب بندہ بڑی عمر کو کہ میرے پاس اتنے پلاٹس، میرے پاس یہ بینک بیلنس. وتکاثر فی الاموال والاولاد، تو اس کی مثال اللہ کے حضور ویسی ہے کہ جیسے ایک کھیتی نکلتی ہے پھر جوان. اور میں یقین کریں یہ آیت میرے سامنے آتی ہے، مجھے صحیح طرح یاد ہے جب میں بچپن میں اسکول پڑھتا تھا نا، تو مجھے آج بھی وہ یعنی ان میں سے کئی لوگ تو فوت ہو چکے ہیں، جو لوگ زندہ ہیں نا میں نے ان کی جوانی کا وقت دیکھا ہوا ہے. آج میں جب ان کو بڑھاپے میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ وہی بندے ہیں، کیا ٹیکا تھا ان کا جوانی کے اندر، اور آج کمزور ایک زندگی بالکل گزار رہے ہیں. یعنی وہ اب بالکل فصل کٹنے کے قریب ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. تو انسان کا معاملہ تو یہ کہ وہ توڑی پھر بننا ہے اس نے، یا تو اس نے دوزخ میں جھونکا جانا ہے شدید عذاب میں، یا پھر مغفرت اور اللہ کی خوشنودی ہوگی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. سر یہی ایک کانٹے کی بات ہے نا جو سورۃ العلیٰ میں ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ. ایک ہی کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تھی جو اگلی کتابوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، جو اس کتاب میں بھی ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی سے دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف بھاگو، لپکو، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر. سر یہ لالچ میں سے چھوٹے سے بچوں کو فلاں جگہ نیاز بانٹی جا رہی ہے، ٹافیاں بانٹی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لپکو، اگر کوشش کرنی ہے تو یہ کرو. سر وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک صحابی نے جب آیت سنی تو وہ کھجوریں کھا رہا تھا، اس نے نبی علیہ السلام سے آگے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ میں اگر ابھی مارا جاؤں تو یہ مجھے جنت مل جائے گی؟ کہا ہاں بالکل ملے گی. تو انہوں نے کہا بس، وہ اپنے ہاتھ والی کھجور بھی ادھر ہی چھوڑ دی اور فرنٹ سے جا کے لیڈ کیا. کئی کافروں کو جہنم واصل کر کے وہ شہید ہو گئے. ان کا یقین تھا. حقیقت بات ہے اگر آپ کو یقین ہو کہ مرتے ہی جنت ملنی ہے تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ ادھر بال بچوں کی مصیبت اٹھانے کے لیے، ان کے غم اٹھانے کے لیے زندہ رہے. جو مر چکے ہیں کم از کم اس غم سے تو آزاد ہو گئے نا کہ پچھلے کس میں پچھلے تو خود بھگتیں گے، وہ ہر ایک نے خود ہی اپنا معاملہ بھگتنا ہے. لیکن یہ کتنی بڑی آفر ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مرتے ہی میں نے جنت میں جانا ہے تو لپکو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں سے. سر ان آیات نہیں تو پھر قادسیہ اور یرموک جتوائی ہے نا سر. 2 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں جناب وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کا لشکر لے کے چلے گئے.
ٹھیک ہے، وہاں عددی چیزیں تو نہیں دیکھی گئی. اعدت للذین آمنوا، جو اللہ نے سجا کے رکھی ہے اہل ایمان کے لیے جو ایمان لائے باللہ و رسولی، اللہ پر اس کے رسولوں پر. یہ جمع کسی کے ساتھ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے بے شک. اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے، اور یہ آیت جو اب آ رہی ہے نا اگلی دو آیات، یہ تو میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بار بار ڈسکس کیے ہیں، اور میری علمی تحقیقی مجالس میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اکثر یہ میں نے آیات کور کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا یونیورسل ٹروتھ ریویل کیا ہے اس حوالے سے کہ جتنی بھی تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں نا، اس پہ پریشان نہ ہوا کرو، یہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھی ہیں، وہ آنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے آزما کے ضرور چھوڑنا ہے، جان مال میں نقصان کے ذریعے. اینڈ پہ وہ دیکھے گا کون صبر کرنے والے ہیں. پھر ان اللہ مع الصابرین، یہ وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے، ولا فی انفسکم، یا تمہاری جانوں، یعنی زمین پہ زلزلہ آیا، کوئی وائرل ڈیزیز پھیل گئی، کوئی سیلاب آ گیا، یا کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، یا کسی سے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں چھین لی، کسی کی ٹانگیں چھین لی، تمہاری جان میں یا اس زمین پہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام کی تمام مصیبتیں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لی ہیں اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر، پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ ہونے سے پہلے ہی لکھ لیا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کفِ افسوس مت ملو اس چیز پر جو اللہ نے تم سے چھین لی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ شیخی بگاڑو اور اتراؤ اس بات کے اوپر جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی مغرور اور شیخی باز کو. دیکھ لیں جناب، یہ آیت آپ کے سامنے ہو تو دنیا کا کوئی غم نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی خوشی نہیں ہے. اصل غم آخرت کا غم ہے، اور اصل خوشی آخرت کی خوشی ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ شیخی خورے وہ ہوتے ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. چلو خود کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں کو اس لیے کہتے ہیں کہ کتنے لوگ نے کہتے سر تو بھی اللہ نے اتنا دیتا، تسی بھی تھوڑا اللہ کی راہ خرچ کرو نا. اس سے پہلے کہ کسی امیر شخص کو یہ کہا جائے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگر وہ اس کے اوپر واض و نصیحت شروع کر دے جی کوئی جوڑ کے بھی رکھنا چاہیے جی، میرے ہی نہیں کہ اللہ کی راہ چلا دو، کوئی اپنا سے سنبھال کے رکھو. اب جو بندہ یہ واض و نصیحت لوگوں کو کر رہا ہوگا یار پیسے جوڑو، مال جوڑو، برے وقت کے لیے چھپا سنبھال کے رکھو، تھوڑا بہت رکھنا تو ٹھیک ہے لیکن بالکل جوڑ کے رکھنا، نہ زکوٰۃ دینا نہ کچھ کرنا. وہ تو سورہ توبہ میں آتا ہے نا کہ ان کی منہ اور پیٹھوں کے اوپر وہ داغا جائے گا سونا اور چاندی. تو کنجوس آدمی نا لوگوں کو بھی یہی کہتا رہتا ہے تاکہ اس کو کوئی کہے نہ، پریمپٹیو اس کو حق شفا استعمال کرتا ہے نا کہ آپ لوگوں کو جب یہ کہیں گے یار جوڑنا چاہیے تھا، یار فضول خرچی نہ کرو، مال کو آخرت جوڑ کے رکھو. اب جو شخص لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوگا اس کو کہے گا یار تو اپنی جیب ڈھیلی کر اللہ کے لیے، کس منہ سے کہے گا؟ تو اللہ تو ماتا ہے کہ وہ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کنجوسی کرو. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی اللہ سے روگردانی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غنی بے پرواہ ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے، چاہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے. اب سورہ حدید کا جو نام جس وجہ سے حدید ہے وہ آیت آ رہی ہے جس کا میں نے تعارف شروع میں ہی کروا دیا، میں اب اس کو سکپ کروں گا تاکہ آیات جلدی سے کور ہو کے ہم صورت مکمل کریں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بے شک ہم نے رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی. والمیزان، اور میزان عدل. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم رکھیں، لوگ انصاف پر قائم رہیں. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیجا اور ساتھ میزان عدل. جو میں اکثر کہتا ہوں نا جوڈیشری کو آزاد ہونا چاہیے. میرا وہ جو ایک کلپ ہے نا پاکستان کا نیکسٹ پرائم منسٹر کون، جو 2018 کے الیکشن سے پہلے، اس میں نے یہ یاد کور کی تھی جوڈیشری کے حوالے سے. میں آج سکپ کرتا ہوں، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ میزان عمل بھی پیغمبروں کو بھی بھیجا تاکہ لوگوں کو انصاف پہ قائم رکھا جائے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ساتھ اللہ نے لوہا نازل کیا. فیہ بأس شدید، جس میں بڑی قوت ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں بہت منافع ہے. دیکھ لیں سب کچھ لوہے کی گیم ہے، سارا اسلحہ لوہے کے اوپر چل رہا ہے.
پہلے تلواریں تھیں تو آج بھی لوہے کے اوپر ہی سب کچھ. سٹیل ہے وہ لوہے کی، یعنی لوہے کے ذریعے بنتا ہے، سٹینلیس سٹیل جو ہے، اس میں کاربن کو ایڈ کیا جاتا ہے اور کچھ ایلیمنٹس ایڈ کر کے تو اس کو کروجن ریزسٹنس بنائی جاتی ہے اس کی. تو سب کچھ لوہے کی طاقت ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی آئیں، میزان عدل بھی، اور ساتھ لوہا بھی اتارا. لوہا اس لیے اتارا کہ جو نبیوں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے، کتابوں پہ نہیں چلیں گے، اور نہ صرف چلیں گے نہیں بلکہ لوگوں کو بھی دین پہ نہیں چلنے دیں گے، ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے خلاف آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی. یہ لوہا اس لیے اترا ہوا ہے. اور سر یہ لوہا پھر آیا نا صحابہ کے ہاتھ میں، تو دیکھیں نا پھر انہوں نے لوہے کے ساتھ کیا کیا ہے. یرموک اور قادسیہ دیکھ لیں. تو یہ صحابہ کرام کو تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ لوہا جو اترا ہے نا، یہ اس لیے کہ اللہ کی کتاب کو نافذ کرنا ہے. اور وہ پھر کیا انہوں نے، وہ مذہبی جبر اکھاڑ کے رکھ دیا. نبی علیہ السلام سے پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا نا، وہی رعایا کا دین ہوتا تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے وہ ایسا مذہبی جبر اکھاڑا کہ اسلام دور جدید کا خالق، جو وحید الدین صاحب کی کتاب بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں نے تعارف بھی کروایا تھا. اسلام اس دور جدید کا خالق ہے کہ جس نے آج ٹرمپ بھی جو ہے نا، وہ چاہے وید پڑھی جا رہی ہو چاہے قرآن، وہ سن رہا ہوتا ہے، ورنہ فرعون سنتا تھا. اور وائٹ ہاؤس میں آپ کے علماء کی افطاری بھی ہر سال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مذہبی جبر اسلام نے اکھاڑا، اور ایسا اکھاڑا ہے کہ دوبارہ نہیں آئے گا، وہ تلوار کے زور. اور یہی وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہ اس تلوار کے ذریعے اسلام نے اچیو کی ہے. جو یہ پچھلے دنوں گستاخانہ فلم اور خاکوں پہ بھی میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ جو اسلام کے جہاد کے کانسیپٹ کو غلط پیش کیا جا رہا ہے. اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ تلوار کے بغیر یہ مذہبی جبر ختم نہیں ہونا تھا. یہ نہیں ہے کہ ہر کافر کو آپ نے مار دینا ہے. وہ صحابہ کا قتال کوئی اور تھا. آج کل جو جہاد ہو رہا ہے وہ تو اکثر فراڈ ہی ہے، یہ وہ جہاد نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو وہ آپ میرا کلپ دیکھ لینا گستاخانہ فلم اور کارٹون کے اوپر، تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہے لوگوں کا نفع بھی ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ. اور اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا ہے، لفظی ترجمہ ہے جاننا چاہتا ہے، لیکن جانتا تھا جانچنا چاہتا ہے کہ کون بغیر دیکھے، اللہ کو بغیر دیکھے اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اللہ تو سامنے نہیں ہے نا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون مجھے دیکھے بغیر میرے رسولوں کے پیچھے چلتا ہے. ان اللہ قوی عزیز. اللہ خود قوی ہے اور غالب ہے. یعنی اگر اللہ نے صحابہ کی تلواروں کے ذریعے کفار کے اوپر عذاب مسلط کیا تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کمزور ہے. اللہ کی یہ سنت اس معاملے میں یہ ہے. اس پہ میرا لیکچر ہے مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات، یہ یونیک خصوصیات ہیں. عذاب استیصال کا ایکویلنٹ جو ہے قتال بنا ہے سنت میں، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کی تلواروں کو مسلط کرے گا کافروں کے اوپر. اگلے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ پتھروں کے ذریعے اور سمندر میں غرق کر کے اور سیلاب کے ذریعے تباہ کرتا تھا. اب صحابہ کرام کی تلواریں مسلط کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے کافروں کے اوپر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ. اور بے شک ہم نے نوح کو اور ابراہیم کو بھیجا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ. اور ان کی اولاد میں نبوت کو، والکتاب اور کتاب کو رکھا ان کی نسل میں. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ. ان میں سے ہدایت یافتہ لوگ بھی ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. لیکن اکثر فاسق ہی ہیں. اور سر ادھر بھی اکثر فاسق ہی ہیں. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا. پھر ہم پے در پے اسی راستے پر رسول بھیجتے رہے. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. اور پھر ہم نے الٹیمیٹلی عیسیٰ ابن مریم کو بنی اسرائیل میں مبعوث کیا. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. اور انہیں انجیل عطا کی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. اور انجیل کے ماننے والوں کے دلوں میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے سچے تابعدار تھے شفقت اور رحمت رکھتی. آج بھی سب کرسچنز کے اندر جو شفقت والا پہلو ہے بہت غالب ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں آیا نا کہ تم اسلام کے سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. ایک تو اس لیے بھی کہ نصارہ کے علاوہ صرف ہم ہی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مان رہے ہیں. یہودی تو ان کو دجال کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور تو کوئی مانتا ہی نہیں. اسلام ہی واحد ریلیجن ہے ادر دین کرسچینٹی جو عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر کے طور پہ ایکسیپٹ کرتا ہے. تو ان کے دلوں میں نرمی رکھی. ورہبانیہ. اور رہبانیت یعنی جنگلوں میں نکل جانا، شادی بیاہ نہ کرنا اور اللہ اللہ میں زندگی گزار دینا، یہ رہبانیت کی جو بدعت تھی.
ابتدعوها، یہ انہوں نے خود ایک بدعت ایجاد کی تھی، ما کتبناها علیہم، ہم نے ان پہ کوئی ایسی چیز نافذ نہیں کی تھی کہ وہ جناب یہ شادی بیاہ چھوڑ کے تو راہ بن جائیں، تو ہم نے ان پہ یہ نہیں کی تھی، الا ابتغاء رضوان اللہ، انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے راستہ اختیار کیا، فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ اس کا حق بھی نہ ادا کر سکے جو انہوں نے خود سے فیصلہ کیا تھا۔ آپ کو پتا نا یہ فادر کیوں کہتے ہیں؟ یہ شادی نہیں کرتے نا کرسچن جو پریسٹ ہیں، فادر وہ ساروں کے باپ ہی ہوتے ہیں نا، اس لیے کہ وہ شادی نہیں کرتے، تو لڑکیاں ہیں تو ان کے بھی باپ ہیں، لڑکے ہیں تو ان کے بھی باپ ہیں، لیکن آپ ذرا رومن امپائر کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ کلیسا کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی چرچ کے جو تہ خانے ہیں نا، وہ جو آؤٹ آف ویڈ لاک، میں یعنی کنٹرول الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آؤٹ آف ویڈ لاک یعنی شادی کے بغیر جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کے قبرستان ہیں وہاں پہ۔ وہ آپ کو پتہ ہے نندے بھی شادیاں تو نہیں کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جذبہ ہے، اللہ نے سیکس کو پورٹنٹ جذبہ رکھا ہے۔ فرائڈ ایوی تو نہیں کہتا، فرائڈ نے، قرآن تو بہت پہلے فرائڈ سے کہہ چکا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، 8 چیزیں گنوائی ہیں اور پہلے نمبر پہ کہا عورت، اللہ نے مزین کر دی انسان کے لیے، تو وہ جذبے کو آپ دبا تو نہیں سکتے۔ ویسے تو تارک دنیا ہوئے تھے اندر کام چوک کے رکھا سی انہوں نے، اور اسی لیے پھر لوگ عیسائیت سے متنفر ہو گئے، اور معذرت کے ساتھ ہمارے مدرسوں کے اندر بھی ایسا کچھ ہوتا ہے، پھر لوگ متنفر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ ویسے صبر کرتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ وہ می ٹو والا بھی کام شروع ہے نا، تو بڑے بڑے بھی بزرگ کی اصلیتیں آنا شروع ہو گئی ہیں نا، تو ادروائز پہلے لوگ نا جو ہے نا وہ چھپا جاتے تھے، لیکن میں نے می ٹو کو تو خیر میں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن یہ جو ہے نا آج کل جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے نا، وہ اپنے کیس کو جو عدالت میں لے کے جاتا ہے اور رپورٹ کرتا ہے نا، یہ کرنا چاہیے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ اچھا لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ آج کل بڑی برائی شروع، اور سارے پہلے اس کو زیادہ تھی، پہلے بھی تھی، لیکن پہلے لوگ کہتے ہیں یار چھڈو جی بدنامی ہو جائے گی، اب لوگ بولڈ ہو گئے، تو اب آپ کو اس لیے اتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ابھی بھی 2 یا 3% کیس رپورٹ ہو رہے ہیں، میجارٹی اب بھی نہیں رپورٹ ہو رہے، تو یہ رپورٹ ہونے چاہیے تاکہ یہ فتنہ دبے۔ بلکہ ہالی ووڈ والوں نے تو آپ کو پتا پوری فلم بھی اس کے اوپر بنا دی ہوئی ہے، ایون ویٹیکن سٹی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے، یہ ابھی جو اٹلی کے اندر ویٹیکن سٹی ہے جہاں پہ پاپ بیٹھا ہوا ہے، وہاں یعنی یہ پادریوں نے لڑکوں کے ساتھ برائیاں کی ہوئی ہیں، عورتیں تو چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ گوشہ نشینی تو نے اختیار کی، صوفی تو بن گئے، اللہ والے جوگی تو بن گئے، لیکن پھر رعایت کا حق نہیں ادا کر سکے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، بہرحال ان میں سے جو لوگ ایمان لے کر آئے اللہ تعالیٰ ان کا اجر پکا رکھے گا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان میں سے فاسق ہی ہے۔ سر ایتھے بھی یہی حال ہے، یہ اللہ نے پردہ رکھے ہے، ورنہ اکثریت ادھر بھی فاسق ہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ سر ایمان والے کون سا ایمان لے کے آئیں گے؟ وہ تبلیغ جماعت والے بھائی پہلے کسی زمانے میں جایا کرتے تھے نا، تو مسلمانوں سے کہتے تھے کلمہ پڑھو، تو کہتے جی ہم تو پہلے مسلمان ہیں، ہم سے کلمہ کیوں پڑھواتے ہیں؟ لیکن جب پڑھتے تھے نا تو ادھے تو زیادہ کلمہ ہی صحیح نہیں سنتا۔ میں وہ اگلے دن طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ جب نئی نئی تبلیغ جماعت لانچ کی نا مولانا الیاس کاملی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 1926 میں، تو پہلی جماعت انہوں نے اشرف تھانوی صاحب کے پاس بھیجی، پہلے جماعت بھیجی کہ آپ ان کی ٹریننگ کریں، آپ بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے ان کو کیجولی لیا، خیر ساتھ کسی کو اٹیچ کر کے گشت وغیرہ کروایا، تو ایک عالم ساتھ اٹیچ کیا۔ وہ جب گشت کیا تو وہ جدھر بھی جاتے تھے کہتے تھے کلمہ سناؤ، کلمہ تو آنا چاہیے۔ تو جناب حالت یہ تھی کہ میجارٹی کو کلمہ ہی نہیں آتا تھا، اور ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو اشرف تھانوی صاحب کے کئی سالوں سے لیکچر سن رہے تھے وہاں بیٹھ کے درس قرآن۔ اچھا وہ جب مولانا صاحب واپس آئے نا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، تو وہ اشرف تھانوی صاحب نے پوچھا کہ جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت تواڈے جتنے مریدین نے ادھے زیادہ انہوں نے نہیں کلمہ آتا، اور سنیا نہیں رہا، ویسے تو میں تمہیں دساں پیراں بھی سنو انہوں نے بھی نہیں کلمہ آنا ہوئے گا۔ اکثر اگر آپ کہتے ہیں آتا ہے، ان کو کہ ذرا تجوید کے ساتھ صرف تشہد سنا دیں۔ میں نے کئی لوگوں سے نماز سنی ہے ایھا النبی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایھا النبی، تو پہلے تو وہ کیجول لے رہے تھے،
پھر جب ان کو پتا چلا کہ ہم جو درس دیتے ہیں ہم نے کبھی اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی ہے، الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں جی اس زمانے میں انہوں نے 5 روپے دیے اس زمانے کے اندر، جس سے وہ پوری جماعت کا کئی مہینوں کا خرچہ نکلا نہ تھا۔ اشرف تھانوی صاحب ظاہر ہے جی علماء ہی دے سکتے ہیں نا، ان کے پاس تو آپ کو پتہ ہے نا بیلنس ہوتا ہے، تو ہم تو غریب لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے، بال انہوں نے دیے وہ، تو اس وقت ان کو قدر آئی کہ یار یہ کام کر رہے ہیں۔ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کلمہ آتا ہے، سنائے نا جناب۔ اس قوم کو یہ نہیں پتا کہ محمد رسول اللہ کلمے میں اور اذان میں محمد رسول اللہ کیوں ہوتا ہے، یہی نہیں پتہ چلتا۔ بس وہ رٹایا کہتے رٹانے نے جی اذان ہی در پڑھنا ہے تے وہ دے دھر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، میں تواڈے تے پنجابی والے دھر پڑھنا وا، ٹھیک ہے۔ سیکھے میرے بھائی، یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، اور صحابہ کرام کو، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ آمنو برسولی، اور ایمان لاؤ رسول پہ۔ رسول پہ تو پہلے یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول کو بھی مانو، اللہ رسول کی بھی مانو، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں اہل ایمان سے مراد وہ اہل ایمان ہو جو کرسچنز اور جیوز تھے، جو اپنے وقت کے پیغمبروں کو مانتے تھے اور مواحد تھے، ان میں شرک بھی نہیں تھا۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اب تم اس نبی کے اوپر بھی ایمان لے کے آؤ، تو اب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان اہل کتاب کو ڈبل اجر ملے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اس کے بعد میرے اوپر بھی ایمان لے کے آئے۔ ہم بھی خیر ان میں شامل ہیں کیونکہ ہم تو سارے پیغمبروں کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی۔ یؤتکم کفلین من رحمہ من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا اپنے حصے کی دوہری رحمت، وہی بات، یعنی کرسچن ہو گئے مسلمان بھی ہو گئے، ڈبل رحمت۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تو وہ تمہیں قیامت دن پھر وہ نور بھی دے دے گا جس میں تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش بھی دے گا، یعنی وہ پل صراط کا نور بھی ملے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اچھا، پل صراط کے اوپر میں نے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی، آپ جا کے پل صراط کی حقیقت لکھیں تو میں نے اس میں بخاری مسلم سے احادیث بتائی ہیں کہ یہ ایک صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک باریک سا پل ہے جو دوزخ کے اوپر بنایا گیا، اور ہر شخص کو اس پل کو کراس کر کے جنت تک پہنچنا ہوگا، چاہے وہ پیغمبر ہے کوئی، چاہے کوئی صحابی ہے، چاہے کوئی نیک آدمی ہے، چاہے بدکار ہے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ اس کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہوں گے، جیسے یہ کرین ہوتی ہے نا اٹھانے والی، تو وہ مجرمین کو پکڑ پکڑ کے نا اس میں سے پل سے اٹھا اٹھا کے، ظاہر پل سے سلپ ہو جائیں تو بعض زیادہ باریک پل اور تلوار سے زیادہ تیز ہے دھار میں، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ اتنے باریک پل سے تو مرزانہ طور پہ گزرا جا سکتا ہے نا، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں بعض بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے، جیسے آسمان کی بجلی ایسے گرتی ہے یوں باہر، بعض دوڑتے ہوئے، بعض گھوڑے کی رفتار سے، بعض گھسٹتے ہوئے، سرین کے بل زخمی ہوتے ہوتے۔ اور نبی علیہ السلام وہاں پہ امت کے لیے رب سلم رب سلم کر رہے ہوں گے۔ ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قیامت دن کہاں تلاش کروں، میں نے شفاعت کروانی ہے آپ سے۔ آپ فرمایا تم میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، تو میں سفارش کر رہا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں، فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، وہاں اپنے پیاسے امتیوں کو میں پانی پلا رہا ہوں گا، وہ مشروب کوثر کا۔ یا رسول اللہ وہاں پہ بھی نہ پاؤں، تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا، وہاں تو تم مجھے پا ہی لو گے، میں اپنے امتیوں کو گزار رہا ہوں گا، رب سلم دعا کروا کے۔ تو کیا رسول اللہ وہاں بھی نہ، فرمایا نہ، ان 3 جگہوں کے علاوہ تم مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے قیامت دن، میں ان تینوں جگہ، ایک بندہ 3 جگہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے جی اپنی امت کی خاطر۔ اور امت یہ ہے کہ وہ جناب نعرے مارنے کے لیے شعر ہے، داڑھی رکھنے کے لیے کوئی شعر نہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی شعر نہیں ہے، بس وہ جب کوئی گستاخانہ کارٹون بن جائے تو بس اس سے صرف گلا پھڑوا لیں، اور اسی نوجوان کو کہیں کہ یار گلا نہ پھاڑ، انہوں نے نبی علیہ السلام کے کارٹون میں داڑھی میں بم دکھایا، تو آج داڑھی کی نیت کر لے تو نال ہی ٹھوس ہو جائے گا، اوتھے عشق رسول ختم، چاگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر نور عطا کیا جائے گا تمہیں بھی وہاں پہ۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نے یہ جو اے صحابہ کی جماعت تمہیں جو اس وقت نئی امت کو لانچ کیا ہے نا، یہ اس لیے تاکہ اہل کتاب کے اوپر یہ چیز واضح ہو جائے، وہ جان لیں اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتے۔ اہل کتاب کہتے تھے
یہ بنی اسماعیل میں سے پیغمبر کیسے آ گیا؟ ہزاروں پیغمبر تو بنو اسرائیل میں سے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے ایک یتیم شخص کو کھڑا کرنا ہے اور ایسے لیول کے اوپر لے کے جانا ہے کہ انسانی تاریخ میں کسی پیغمبر کو ویسی نہ تو امت ملی ہوگی اور نہ اتنی وسعت ملی ہوگی۔ اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والا، عظیم فضل فرمانے والا ہے اور یعنی مہربان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اور اس امت کی خصوصیت نبیوں والے کام کی وجہ سے ہے، جو ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایمان لاتے ہو اللہ پہ۔ ایمان کا ذکر تیسرے نمبر پہ، یعنی ایمان اس کا ہے جو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، اسی کا ایمان ایسا ایمان ہے جو ایکسیپٹیبل ہے۔ الحمدللہ سورۃ الحدید بھی مکمل ہوئی، پارہ نمبر 27 بھی ہمارا مکمل ہوا۔ آج کا درس لمبا ہو گیا ہے، آپ کو پتہ کتنا ٹائم گزر چکا ہے؟ 1.5 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ میں تو بول رہا ہوں تو مجھے تو نہیں پتہ چلا، امید ہے آپ کو بھی نہیں پتہ چلا ہوگا، لیکن یہ صورت متقاضی تھی کہ ایک نشست میں مکمل کی جاتی، تاکہ جب بعد میں آپ اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ دیکھیں گے ان کا ایمان بھی تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔